آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائے۔ یاد رکھے بیوقوف کوئی نہیں ہوتا، ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ شخص ہماری محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک ہی جیسا کفن دیکھا اور قبر دیکھی۔ علم یہ ہے آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، ماں کی محبت انسان کو اویس کرنی بنا دیتی ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا اے مصباح، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، دائمی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ کون کہتا ہے جاہل سے انسان سیکھتا نہیں؟ سیکھتا تو ضرور ہے لیکن صرف جہالت۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، میں نے عشق کا راستہ چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئی وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو دانا شخص کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے۔ کوئی بھی قوم کبھی فقیر نہیں ہوتی جب تک اعتدال پر رہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنی دلائل کو بلند کیجیے، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہر غذا اور پانی کا اثر جسم میں 40 دن تک رہتا ہے، اسی لیے شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ شراب کا اثر 40 دن تک بدن میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وضو کامل کر، تیری عمر میں زیادتی ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا، دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔
درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ حضور سے محبت کرنے والا جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا۔ اخلاص یہ ہے اعمال کا عوض نہ چاہیے، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تم جلد باز باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد مصیبت میں ڈالنے والی آزمائش ہوگی اور فتنوں کا ایسا طویل دور ہوگا جو انسان کو دبا کر رکھ دے گا۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ یا اللہ اوقات زندگی میں برکت دے اور انہیں صحیح مصرف پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر ندامت توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ عز و جل تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا مومن ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنہ واقع ہوگا تب ایمان ملک شام میں ہوگا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو، عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گنوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے،
کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لاعلاج مرض ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہے جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم کی نقل کر لو تو اللہ پاس کر دے گا۔